السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سیدہ قرآن اکیڈمی نماز کورس۔ آئیے اپنی نمازوں کو صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ آج ہم تشہد پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات، والصلوات، التحیات للہ والصلوات، والطیبات، والطیبات، السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر نماز کی دوسری رکعت میں تشہد پڑھی جاتی ہے۔ کل ہم نے سجدے دونوں ادا کر لیے تھے، ان کی تسبیحات بھی یاد کر لی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنی ہوتی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ دونوں سجدے کر کے تو پھر ہم نے تشہد کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ تشہد پڑھنی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور بدنی عبادتیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی، تم پر سلام ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات، اس کی برکتیں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
ان کلمات کو پڑھتے ہوئے لازمی ان کا ترجمہ ذہن میں لے کر آیا کریں۔ جب آپ ترجمہ ذہن میں لائیں گے تو پھر ایسے ہوگا کہ ہم نماز کو دل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل، زبان، دماغ سب اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر عبادت میں مشغول ہے۔ اور جب ہم ادھر اس پہ آئیں گے اشہد ان لا الہ، تو ہم نے اپنی انگلی شہادت کی اٹھانی ہے، گواہی دینی ہے، الا اللہ، پھر اس پہ ہم نے نیچے کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اس کو ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر، کما جیسا کہ، صلیت تو نے رحمت بھیجی، کما صلیت علی ابراہیم، اور جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد کی آل کو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور اگر ہماری 2 رکعت پہ نماز پوری ہو رہی ہے تو ہم نے درود پاک اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر ہماری دوسری رکعت سے تیسری یا چوتھی رکعت والی نماز ہے تو ہم نے تشہد کے بعد ہم نے درود پاک نہیں پڑھنا اور ہم نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت کو پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے، جو ثنا ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم نے اگر ہماری 2 رکعت پہ نماز ختم ہو رہی ہے تو درود پاک اور یہ دعا ملائیں گے اور پھر سلام پھیریں گے، اور اگر تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت پہ دوبارہ بیٹھ کے پھر تشہد پڑھیں گے، پھر درود اور دعا پڑھیں گے، اور اگر تیسری نہیں 4 رکعت ہے ہماری نماز تو پھر تیسری پہ ہم نے 2 سجدے کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ سے نماز شروع کرنی ہے اپنی رکعت کو، اور پھر آخر رکعت میں ہم نے تشہد، دعا، درود پاک اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دعا یاد کر لیتے ہیں، یہاں پر ایک اور دعا حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی آپ کو حصن المسلم میں ہم نے یاد کروائی ہے، یہاں پر ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار، رب اجعلنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے اور اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم رب اجعلنی جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں دل کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیے گا اس نماز کا سرور ہی علیحدہ ہوگا۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار
بخش دے مجھ کو، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھ کو، ولی والدی اور میرے والدین کو۔ اب یہ دیکھیے، اب سب کے لیے یہاں پر دعا آ گئی، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے پروردگار بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، ولی والدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب اس روز جب عملوں کا حساب ہونے لگے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے پروردگار بنا دے مجھ کو پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعاء اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھ کو، ولی والدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب اس روز جب عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنے پیارے کلمات ہیں، سب کے لیے ہم یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم منہ سے کیا ادا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر بائیں طرف ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیر لینا ہے۔ اب یہ دوسری دعائیں بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آپ کو علیحدہ یاد کروائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نماز کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کے مخارج ٹھیک ہوں، الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو، اور ترجمے کے ساتھ لازمی یاد کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔